نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم جز نمبر 20 جو ہے اس کی ابتدا کریں گے، اور سورۃ النمل آپ کی چل رہی ہے، پہلا رکوع ہے آیت نمبر 60 انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں پیچھے جو آپ نے پڑھا تھا، پچھلی قوموں کا ذکر آپ نے پڑھا، اس میں قوم سمود کا ذکر آیا تھا، اور قوم حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے 9 سرداروں کا ذکر آیا، قوم لوط کا ذکر آیا، اور ان پر ان کا جو عذاب آیا تھا، وہ سارے اذکار جو ہیں آپ نے ذکر جو ہے وہاں پر پڑھے تھے۔ اب ان ساری قوموں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحدانیت پر روشن دلائل دے رہے ہیں ایکچولی، رائٹ؟ یعنی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا کبھی کوئی سیشن وغیرہ سنا ہو تو اس میں اکثر جو ہے غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ آخر کیوں ہم اللہ کی عبادت کریں، آپ کیوں اس پہ اتنا ایمفسائز کرتے ہیں، رائٹ؟ تو ایز اے مسلم بھی ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی آخر کیوں اللہ ہی کی عبادت کی جائے، رائٹ؟ اور اس آج کے سبق کو بظاہر دیکھنے میں یہ صرف یہ رکوع جو ہے آپ کا 6-7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو میں ریئلائز کر رہی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح آیات دیے، دلائل دیے ہیں، اور اگر انسان اس پر غور و فکر کرنے بیٹھ جائے تو شاید عمریں گزر جائیں۔ یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں زمین اور آسمان اور یہ اگنا چیزوں کا اور درخت اور ان سب کی جو چیزیں ہیں، ان سب چیزوں پر اگر غور و فکر کیا جائے، نہریں ہیں، پہاڑ بنائے گئے ہیں، سمندر ہے، ان سب چیزوں کا جب ان پہ غور و فکر کرتا ہے ایک سائنٹسٹ بیٹھ کر تو اس کی پوری زندگی بھی گزر جاتی ہے، تب جا کے کچھ 5% بھی، شاید میں زیادہ کہہ رہی ہوں، 2% کی چیزیں جو ہیں اس کو حاصل ہوتی ہوں گی، اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنی پوری عمر، اپنا پورا وقت، اپنی انرجی سب کچھ دے دیں، اس کے بعد بھی شاید مشکل سے جا کے 2% جو انسان ریئلائز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی وحدانیت کی دلائل دے رہے ہیں کہ آخر کیوں اللہ ہی کی عبادت کی جائے، کیوں اللہ ہی کا حکم مانا جائے۔ کیونکہ یہاں پر ایک بات جو سب سے پہلے میں اپنی ذات کے لیے کہتی ہوں، اور آپ سب، ہم سب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی شریعت کا کوئی بھی جو حکم ہے اس کے پیچھے بھلے ہماری تو عقل ناقص ہے یقیناً، اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کے پیچھے بے پناہ کیا ہے، حکمتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت پر رکھے، چاہے ہمیں شریعت کا کوئی حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وی ہیو ٹو اوبے، ہمیں فالو کرنا ہے، اوبے کرنا ہے۔ جیسے اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے رولز کو چاہے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہو یا نہیں آ رہے ہو، ہم دیکھتے ہیں کسی اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے، رائٹ ٹرن ریڈ پر ہوتا ہے، کسی اسٹیٹ میں نہیں ہوتا ہے، اور ایون جس اسٹیٹ میں رائٹ ٹرن الاؤ ہوتا ہے تب بھی ریڈ لائٹ پر، تب بھی بعض جگہ پر ہوتا ہے کہ ریڈ لائٹ ہے تو لکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ آپ ریڈ لائٹ پر ٹرن نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو اس کے پیچھے کیا ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، اور ہماری ہی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے ایکچولی۔ حالانکہ انسان بڑا الجھ رہا ہوتا ہے، کیا مشکل ہے، پورے اسٹیٹ میں تو کہیں ہے نہیں، یہاں پر ضرور ہے۔ مجھے تو ایٹ لیسٹ بڑی الجھن ہوتی تھی، خاص طور پہ جب نیو جرسی میں تھے، کہیں آپ کو رائٹ پہ ٹرن مل رہا ہے، کہیں نہیں مل رہا ہے، تو بڑی کوفت ہوتی تھی۔ لیکن حقیقت یہ کہ اس کے پیچھے کیا ہے، پیسنجر کی سیفٹی کے لیے، رائٹ؟ بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے معاملات بھی ہیں۔ شریعت کا کوئی بھی حکم ہمیں چاہے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے، ہم اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ہماری سیفٹی کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ اب اس بات کو دماغ میں رکھیں کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے۔ جب آپ کے دماغ میں یہ کوشچن ہوگا تو پھر آپ انشاءاللہ ان آیات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔
امن خلق السماوات، یا کیا وہ شریک بہتر ہیں، وہ شریک یعنی جو اللہ کے برابر لا کے کھڑے کر دیے جاتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی، رائٹ؟ تو کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، یا یہ جو بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یا دنیا والوں کا جو ڈر ہے وہ بھی تو ایک بت ہی ہوتے ہیں نا، ہمیں دنیا کا جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے، بت ہی ہے ہمارے لیے۔ ہم لوگوں کے ڈر سے کتنے سارے کام جو ہیں یعنی جو دین کا حکم ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف کس وجہ سے، لوگوں کا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیوں برا لگے گا۔ ہمیں یہ ذہن میں نہیں بات رہتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا سوچیں گے، جو کہ اصل بادشاہ ہے۔ تو فرمایا کہ کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے بلند آسمانوں اور اس کے اندر چمکتے ستاروں اور گھومنے والے سیاروں، فرشتوں، سورج اور چاند کی تخلیق سے یہ ثابت کیا کہ وہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ ایسے ہی نا آسمان میں کیا ہے، آپ دیکھیے تو چمکتے ہوئے کتنے ستارے، پوری گلیکسی ہے وہاں پر، سیارے ہیں جو گھوم رہے ہیں، سورج اور چاند، یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو گیا، خود بخود ہو گیا، ایسے ہی بس اچانک۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تو بس یوں ہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا؟ نہیں، اس کو کوئی بنانے والا اتنا آرگنائز، یعنی خود بخود کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک انسان اس کو یوں تصور کرے کہ آپ کسی اس پہ پینٹ کر رہے ہیں آپ، اور آپ بس ایسے ہی کوئی سے بھی برش اٹھائیں اور آپ اپنی شیٹ پہ جو ہے وہ کر دیں، کبھی ریڈ، کبھی بلیک، کبھی اورنج، کبھی وائٹ، کچھ سب کو، اور پھر آپ تھوڑی دیر بعد اس کو کھول کے دیکھیں تو آپ کہیں واو کیا زبردست جو ہے سینری بن رہی ہے، کیا زبردست سین ہے، کیا آرگنائز یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ تو یہ دنیا بھی جو بنی ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی پیچھے سے بنانے والا موجود ہے۔ والارض، اور زمین کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں اور زمین کے اندر بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ زمین کے اوپر کیا ہے، پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، میدان ہیں، جنگل ہیں، غار ہیں، صحرا ہیں، اور پھر اندر کیا ہے، آپ دیکھیں زمینی کے اندر ہے نا دریا ہے، اور مزید آپ دیکھیں تو اس کے اندر کتنے جو ہے دوسری معدنیات جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ کو زمین سے ملتی ہیں، رائٹ؟ اگر انسان غور کرے، انسان ذرا سی کوئی کوشش کر کے کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو کتنا اس پہ ناز بھی کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ بھی، دنیا والے بھی کتنا متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر لوہے سے جہاز بنائے یا کوئی اور چیز بنی ہے تو کتنا لوگ اس سے متاثر ہیں، رائٹ؟ ہم سب اس میں شامل ہیں، لیکن لوہا کہاں سے آیا؟ وہ تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، اللہ ہی کی معدنیات ہیں، تبھی تو زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان نے اس کی بنیاد جو ہے وہ تخلیق کی، بنیاد کہاں سے بنی ہے؟ اللہ ہی نے دی۔ کسی بھی چیز کو آپ اٹھا لیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس زمین کے اندر، اوپر آسمان میں، ادھر ادھر ہر جگہ موجود ہے کوئی نہ کوئی چیز۔ اس کو پھر انسان نے کیا کیا کہ بس اس کو چینج کر دیا، اس کو دوسرے فارم میں لے کر آ گیا، ایک شکل سے دوسری شکل میں لے کر آ گیا۔ تو یہ دو بات کر کے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ جس نے زمین کو ایسے بنایا، جس نے مختلف رنگ بنائے، صورتیں بنائی انسانوں کی جو اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جانور پرند تخلیق کیے جو کہ اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اطمینان سے ہمیں کوئی ٹینشن، کوئی اسٹریچ جو ہے ٹینشن نہیں ہے کوئی کہ اس زمین جو ہے یہ ہل جائے گی اور ہمارے اس سے سرک جائے گی، یا کبھی ہل رہی ہے کبھی اوپر نیچے ہو رہی ہے، نہیں، سب کچھ اسموتھ چل رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ اسموتھ چل رہی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی عبادات باطل، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین کو کس نے تخلیق کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، یعنی توحید کی دلائل کی روشنی میں وضاحت یہاں پر کی جا رہی ہے مزید کہ وہ کون ہے جو آسمان سے تمہاری خاطر پانی اتار کر تمہارے لیے روزی کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ آسمان سے برسنے والی بارش کا ایک نظام جو محض جو سسٹم ہے وہ کوئی اتفاق سے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کہ جی بارش بھی جو ہے اتفاق سے، اچھا جی ہم سائنٹیفکلی پروف کریں گے، ارے کسی نے تو بنایا ہے اس کو، سوچنے کی بات ہے نا انسان۔ وہ واقعہ یاد ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کو
کوٹ کر چکی ہوں، جو ایک بزرگ نے کہا کہ جی میں کھڑا ہوا تھا اور درخت سے جو ہے وہ لکڑی ٹوٹی اور پھر وہ آٹومیٹکلی کشتی بن گئی اور پھر میں اس میں بیٹھا، وہ کشتی چل پڑی، اس نے مجھے آپ کے پاس پہنچایا، اس لیے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں۔ تو سارے جو وہاں پر نان مسلمس تھے، دہریے تھے جو، ان سب نے یہی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خود ہی سے درخت سے چیزیں ٹوٹیں اور بن جائیں۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا پھر آگے سے کہ ایک تم اس بات پہ تو یقین نہیں کر رہے ہو اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اس بات پر یقین کر لوں کہ یہ کائنات، یہ دنیا جو خود بخود بن گئی، اچانک جو ہے بس کچھ ہوا اور یہ دنیا جو ہر چیز، چاند اپنی جگہ پہ چلا گیا، سورج اپنی جگہ پہ چلی گئی، زمین کی ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، سیارے خود بخود اپنے اپنے آربٹس میں جو ہے گھومنا شروع ہو گیا، سب کچھ آٹومیٹکلی ہو گیا۔ دنیا کی ایک حقیر سی چیز کے لیے تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی میں آپ پانی کو بھی لے لیجیے، بارش کو، یعنی بارش کے پانی کو بھی لے لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر پانی بھی زمین پر اتارا ہے۔ آسمان سے برسنے والی بارش کا نظام جو ہے یہ بھی کوئی اتفاقاً نہیں ہوا ہے۔ بارش کا خاص مقدار ہونا یہ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا ہے کہ خود بخود ایک خاص مقدار میں ہو۔ اب جہاں کہیں موسلا دھار بارش ہو جاتی ہے، کتنا بھی زبردست ڈریننگ سسٹم بنا ہوا ہو، لیکن اگر خوفناک بارش ہو جائے تو وہ بھی سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، وہ بارش کا پانی اس کو لے ڈوبتا ہے۔ اور جہاں تو نہ بنا ہوا، ہمارے جیسے ملکوں میں بہت سے علاقے ایسے ہیں، تو وہاں کا تو پھر کیا کہنا ہے، وہاں تو ہلکی سی بھی بارش ہو جائے تو عذاب ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو بارش کی مقدار جو ہے وہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، تاکہ بندوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو بارش کا عمل جو ہے وہ بھی طے شدہ ہے، اس میں مضبوط تسلسل ہے جو ایک خالق کے ارادے کا پتہ دیتا ہے، سمجھے؟ یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ہی معبود ہے، کیونکہ بارش جو برستی ہے وہ بھی کیا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ برستی۔ اگر نعوذ باللہ دو الہ ہوں تو سوچیں کیا ہو، ایک کہے کہ نہیں جی آج تیز ہونی ہے، آج ہلکی ہونی، بارش ہونی، چلیں جی دن رات تو ڈیسائیڈڈ ہے، لیکن باقی چیزوں میں کیا ہو، کبھی ہوتی ہے بارش، کبھی نہیں ہوتی ہے بارش۔ ایک الہ ہے، تبھی ہر چیز کیا ہے، آرگنائز ہے، ہر چیز جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو بارش کے پانی میں زندہ کرنے والے اثرات بھی موجود ہیں۔ کیسے؟ اس میں انسان کی ضروریات ہیں نا پوشیدہ، اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے نا، یعنی بارش کے پانی کی فراوانی اور انسانی ضروریات جو ہیں ان کے درمیان ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ہم آہنگی ہے، رائٹ؟ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے اندر۔ سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں کہ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور ایسے ہی ابھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے یہ کیسا سرسبز و شاداب تھا یہ ہمارا ارد گرد، اور اس وقت کیسے سب ٹہنیاں ہوئی ہیں ایک دم، کہ آپ ایک ٹہنی کو بھی پکڑیں تو ٹک سے وہ ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ کیسے؟ بارش سے ہی ہوگا نا، موسم اچھا ہو جائے گا، بارش ہونی شروع ہوگی اور ایک خاص مقدار میں ہوگی، تو پھر وہ سب جو ہے زندہ ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے۔ یعنی انسان کو ایکچولی کیا ہے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے خوش منظر اور دل فریب باغات اگائے، جس میں کیا کیا ہے، درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، جو صرف اور صرف چھاؤں دیتے ہیں، صرف اور صرف چھاؤں نہیں دیتے بلکہ دوسری ہماری غذا جو ہے اس کے ذریعے ملتی ہے۔ اگر سوچیں کہ اس زمین سے غذا نہ نکلے تو کیا ہو، ایک لمحے کو انسان تصور کرے کہ اس زمین پہ پھل سبزیاں نہ نکلے تو کیا ہو۔ اب کوئی کہے کہ ٹھیک ہے پھر گوشت کھا لیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ گوشت جس کا آپ کھاتے ہیں، جانوروں کا گوشت، وہ بھی تو جو کچھ کھاتے ہیں وہ زمین سے نکلتا ہے، رائٹ؟ انہیں بھی تو انرجی چاہیے، ان کی غذا کہاں سے آئے گی؟ وہ بھی تو اسی زمین سے آتی ہے۔ اب اگر یہ درخت، پھول، پودے کچھ بھی نہ ہو تو کہاں جائے انسان، کیا ہوگا اس کا؟ ہر چیز کا تعلق اس زمین سے، ایون کہ آپ سوچیں کہ ہمیں بھی کیا کس سے بنایا گیا، اسی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو بھی یہی مٹی انسان کو پناہ دیتی ہے، یہی مٹی انسان کو پناہ دیتی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں گڑھے میں ڈال کر، رائٹ؟
کبھی سوچتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے کہ اس زمین کی اس پہ ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے؟ بیٹھ کے مزے سے ہم ہر چیز کھا رہے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ زمین کی ہر چیز اس وقت میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے. ہم جو اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کی در و دیوار ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، آپ کا اپنا جسم ہو، لباس ہو، چھاؤں ہو، کچھ بھی اٹھا لیں آپ، اس کا تعلق کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے. کسی نہ کسی آپ اس سے کنیکٹ کریں جی پھل آیا ہے تو دکان سے لیا تو دکان والے وہاں کرتے 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 وہ زمین پہ ہی چلی جائے گی بات. رائٹ؟ یہ فرنیچر آپ جس پہ آپ یوز کر رہی ہیں اس کو لیں جی فلانی دکان کرتے 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 فائنلی کہاں جائے گی؟ درخت کہاں سے آیا؟ زمین سے آیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے کس سے؟ زمین سے. اگر اللہ تعالیٰ زمین پہ یہ چیزیں نہ پیدا کرتے تو ہمارا ہوتا کیا؟ ہوتا کیا ہمارا؟ سبحان اللہ. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. کیا؟ یعنی انسان کہتا ہے کہ جی یہ میرا کھیت ہے، کہتا انسان جی یہ میں نے اس کو اتنا مینٹین کیا ہے. انسان تو بس سمجھیں کہ کسی چیز کو اگنے کے لیے اس کے درمیان میں جو چیزیں آ رہی ہوتی نا اس کو ہموار کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، چل رہے ہوں آپ، اور چلتے چلتے راستے میں جو چیزیں آ رہی ہوں تو ایک بندہ آپ کے آگے ہو جو چیزوں کو ہٹا رہا ہو. رائٹ؟ یعنی آپ کسی ایسی گیدرنگ میں جا رہی ہیں، آپ ایز اے گیسٹ جا رہی ہیں، یا جیسے آپ دیکھ لیں کہ ایک کوئی گیسٹ آ رہا ہوتا ہے، یا دلہن کو لے لیجیے آپ، جیسے آپ کسی دلہن کو لے کے جب چل رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسٹیج تک اس کو لے جانے کے درمیان میں جتنی بھی جو لوگ ہوتے ہیں یا کوئی کرسی آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے. تو جب زمین سے کوئی پودا یا درخت یا چیز نکل رہی ہوتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ بیچ میں کوئی جو روڑے آ رہے ہیں، کوئی گندگی آ رہی ہے، کوئی ناہمواری آ رہی ہے، اس کو ہٹاتے ہیں. دیٹس اٹ. اللہ تو اس پہ بھی قادر ہے، لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا کام رکھ دیا اس نے کہ تم بھی کچھ کر ہی لو. رائٹ؟ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ تو اگر اللہ نہ چاہے تو کیا کوئی بیج سے، کیا ہم اس بیج سے پودا نکالتے؟ ہم تو سیڈ ڈالتے ہیں نا، ہم تو ایک بیج ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پودا اور اس پودے کو پھر درخت بناتے ہیں اور اس سے پھر پھل ہم نکالتے نہیں. ہم تو کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا. ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین کو ہموار کرتے ہیں، وہ بھی جن چیزوں سے ہموار کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیا ہے؟ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. تو فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی یہ سوال جو ہے نا ایکچولی دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا گیا. اور ان آیات میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ خالق جو ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے؟ جو لوگ دنیا کو معبود بنا کے رکھتے ہیں، یہ سوال جو ہے شرک کی نفی کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا. سوچنے کی بات ہے نا، کامن سینس کی بات ہے، بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ انسان اگر ذرا سا اپنے دماغ کو استعمال کرے تعصب کے بغیر، کسی تعصب کے بغیر، تو وہ فوراً اس سوال کا جواب جو ہے حاصل کر لے گا. گویا یہ سوال انسان کو اقرار اور یقین تک لے کر جاتا ہے. اس کائنات کی تخلیق کے آثار بتاتے ہیں کہ پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک. کائنات کی زبردست منصوبہ بندی یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک ارادے کے ساتھ پیدا کی گئی، اور وہ خالق ایک ہے جس کا ارادہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں جاری نظر آتا ہے. کائنات کے اصول اور قوانین میں اتنی ایک کیا کہنا چاہیے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اتنا زیادہ ہر چیز آرگنائز ہے، ہم آہنگی ہے، کہ یہ سب چیزیں جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، اس کو بنانے والا ایک ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق اور روزی دینے والا ہے؟ سورہ نحل میں آیت 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون.
تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جس نے پیدا کیا اور جس نے نہیں پیدا کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں، رائٹ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں، یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے، وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، یعنی مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق اور رازق نہیں ہے، جیسے کہ سورہ زخرف میں آتا ہے آیت 87 میں کہ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے، پھر وہ کہاں سے بہکے جاتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت 25 میں بھی فرمایا کہ اور یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ انعام آیت 141 میں بھی فرمایا کہ اور اللہ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، چھتوں پر کیا پیدا کیا، چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی۔ تو یہ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہی بات سورہ اعراف میں بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور رات کو دن پر اوڑھاتا ہے اور تیزی سے اس کے پیچھے چلاتا ہے، اور سورج چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ زمانہ نبوت سے قبل وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا تو زید بن عمرو نے کھانے سے انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا ان سے کہا کہ تم اپنے بتوں کے نام پر جو ذبح کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی ذبح کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو زید بن عمرو بن نفیل قریش پر ان کے ذبح کے بارے میں عیب بیان کیا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اسی نے اس کے لیے زمین سے گھاس اگائی ہے، پھر تم لوگ اسے غیر اللہ یعنی بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3826۔ and واقعی میک سینس، یعنی آپ سوچیں پیدا کرنے والا اللہ، پالنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، ہر ضرورت اس جانور کی یا کسی کی بھی پوری کرنے والا اللہ کی ذات، اور ابھی چونکہ جانور کی بات ہو رہی ہے تو لیکن جب اس کو ذبح کیا جائے تو وہ بتوں کے نام پہ کر دیا جائے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں نہیں ہم کھا سکتے غیر اللہ کے نام کا؟ جواب ملا نا؟ یہ کیوں کھائیں بھائی؟ محض اپنے نفس کو تسکین کے لیے کہ جو بڑا ٹیسٹ اور ٹیمپریری ٹیسٹ کے لیے انسان جو ہے حلال اور حرام کا فرق جو ہے وہ چھوڑ دے۔ That's not correct. Right? اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپتھ میں جائیں تو پانی سے پیدا ہونے والے جو حسن و جمال پر غور و فکر کر کے انسان جو ہے اپنے خالق تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ کیسے؟ یعنی ایک پھل یا پھول کی آپ ساخت پر اگر غور کریں تو انسان کو یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام ماہرین جمع ہو جائیں تب بھی ایک پھل یا پھول پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی کیا کوئی خود پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یعنی پانی سے پیدا ہونے والے ایک پھل یا پھول کی ساخت کو بھی آپ غور کریں تو کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے وہ خود سے اس کو پیدا نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ ایک پھل آم کا ہو، انگور ہو، جامن ہو، کھجور، سیب، انار، کچھ بھی آپ اٹھا لیں اس پہ غور و فکر کریں۔ یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے اگر آپ ایک پھل کھا رہے ہیں نا تو اس کو بھی دیکھ کے آپ غور و فکر کریں تو آپ اپنے رب کو پہچان جائیں گے۔ کیسے؟ ایک ہی درخت میں کتنے سیب اگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان سب کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے، ان کی شیپ بھی الگ ہوتا ہے۔ اب آپ کے گھر میں اگر آج فروٹ رکھا ہے نا تو اس کو ایک ایک فروٹ کو اٹھا کے دیکھیے گا، آپ کو ان دونوں میں فرق نظر آئے گا۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ الگ الگ درختوں کے ایک جگہ پہ جمع کیے گئے ہوں
لیکن ایون ایک درخت ایک شاخ میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں بھی فرق ہوتا ہے، ٹیسٹ میں بھی اور اس میں شیپ میں بھی، کلر میں بھی، انسان ڈفرینشیٹ کر سکتا ہو. کسی پھول کو دیکھیں آپ، اس پھول کی پتیوں کی ترتیب پر غور و فکر کریں، ان کے رنگوں کا جو امتزاج ہے، اس کی جو خوشبو ہے، ہر چیز عقل کو عاجز کر دیتی ہے. کاغذ، کپڑے یا کسی اور مواد پر آپ پھولوں کی تصویر بنا دیں، بذات خود پھول پیدا کرنا ناممکن ہے انسان کے لیے. آپ کتنا بھی نیچرل، کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کی ڈرائنگ دیکھیں اور کہیں یار کتنی نیچرل ہے. ایون آج کل آپ جو کارٹون دیکھتے ہیں یا اس کارٹونک موویز جو ہوتی ہیں اس کی اگر آپ دیکھیں تو سبحان اللہ، مجھے تو دیکھ کے خوف آتا ہے کہ انسان کس حد تک آگے بڑھتا جا رہا ہے. لگ رہا ہے جیسے بالکل نیچرل ہے چیزیں، لیکن اسٹل دے آر ناٹ نیچرل. وہ نیچرل نہیں ہے. پھول کتنا بھی کوئی خوبصورت بنا دے، کتنا بھی اس کا نیچرل لک آ جائے، وہ اس میں نیچرل چیز نہیں پیدا کر سکتا. وہ اس کو جا کے کسی پودے پہ نہیں لگا سکتا اور اس سے کنیکٹ کرتے نہیں کر سکتا. تو گویا اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو انسان بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جو کہ ایکچولی چھوٹی نہیں ہے، اپنی ذات کے اندر وہ خود بہت بڑی ہیں، لیکن وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا اور اپنے رب کو پہچاننے کی طرف اپنی انرجی اور اپنی سوچیں جو ہیں ہم لگانے والے بنیں. اللہ کرے. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے نا جیسے آپ بالکل آؤٹ آف دا ٹریک جانے لگتا ہے انسان. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایٹ لیسٹ میں اپنے لیے تو یہ بہت زیادہ اس چیز کا ڈر لگتا ہے کہ آپ صحیح چلتے 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 ایک دم سے بھٹکنے لگتے ہیں. شیطان تو پیچھے لگا ہے نا، وہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ ہم ہدایت پہ رہیں، صحیح راستے پہ رہیں. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ غور کریں کہ درختوں کا اگنا جو ہے کیسے ایک خالق کے وجود کا پتہ دیتا ہے. ہم آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کے دلائل پڑھ رہے ہیں نا. اب کوئی یہ بھی کہے نعوذ باللہ کہ دو الہ ہیں جیسے کرسچنز کہتے ہیں، نعوذ باللہ، رائٹ؟ نہیں، ایک الہ ہونے کا وجود ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے اس بات کی. یہ ان درختوں کا اگنا، درختوں کے اندر زندگی کیسے آتی، کیسے اس مواد سے وابستہ ہو جاتی ہے جو درختوں کے اندر پایا جاتا ہے. اس راز کو کوئی نہیں پا سکا آج تک. لیکن زندگی کا آنا یہ ثابت ہے کہ کوئی زندگی عطا کرنے والا ہے. آپ درختوں کو کیا کہتے ہیں؟ لیونگ تھنگ کہتے ہیں نا، یا نان لیونگ؟ لیونگ تھنگس. ان کے اندر زندگی ہے لیکن ہم محسوس نہیں کرتے. ایک پھول میں زندگی ہے. اور واقعی آپ ایک پھول اٹھائیں، اس کے جو پتے ہوتے ہیں، گلاب کو لے لیجئے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں ان میں بھی ڈفرنس ہوتا ہے، کتنا ان کی شیپ میں اور شکل میں. اور یہی ڈفرنس جو ہے اس پھول کی خوبصورتی ہے. ایسے ہی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اگر سوچئے گلاب کا پھول میرے سامنے ہی اتفاق سے ابھی پڑا ہوا ہے، اٹ واز نیچرل تھا لیکن وہ ڈرائی ہو گیا. تو اس کو اگر میں دیکھوں تو اگر سارے اس کے جو پتے ہیں، یعنی پھول کے جو اپنے لیوز ہیں، اگر وہ سارے ایک جیسے ہوتے، پھول کا اندر کا حصہ، تو یہ شیپ نہیں آتی جو اس کی اوریجنل شیپ ہے جو ابھی نظر آ رہی ہے. اور اسی سے اس کے اندر خوبصورتی ہے نا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اور یہی خوبصورتی آپ زندگی کے ہر معاملے میں اٹھا سکتے ہیں. کیسے؟ یہ جو ہماری جو ہے رنگ اور ہمارے جسم کا رنگ، ہمارے مزاجوں کا فرق، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایسے ہی خوبصورتی کے ساتھ. اگر سب ایک ہی مزاج کے ہوتے، سارے ہی لوگ نیک ہو جاتے تو کوئی خوبصورتی ہوتی؟ سارے ہی لوگ ایک ہی مزاج کے ہو جاتے تو خوبصورتی ہوتی؟ نہیں ہوتی. سب ایک ہی طرح سوچ رہے ہوتے تو کوئی خوبصورتی ہوتی؟ نہیں ہوتی. یا صرف دن ہی دن ہوتا تو کیا اس زندگی میں کوئی خوبصورتی ہوتی؟ نہیں. صرف سردیاں ہوتی، صرف گرمیاں ہوتی، کوئی خوبصورتی ہوتی؟ نہیں. کوئی قدر ہوتی؟ نہیں ہوتی. نہ صرف خوبصورتی بلکہ یہ جو فرق ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پھر دوسری چیز کی وہ قدر کرتا ہے. رات ہوتی ہے تو دن کی قدر ہوتی ہے، دن ہوتا ہے تو رات کی قدر ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں اب کب ہوگی رات؟ اب آج کل دن چھوٹے ہیں تو کتنی دن کی قدر ہوتی ہے نا. اور جب دن بڑے ہو جاتے تو ہم لوگ کو پھر بڑی راتیں چاہیے ہوتی ہیں، رائٹ؟
تو قدر ہے، ایک سے دوسرے کی وجہ سے قدر ہوتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جو چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، صحیح طریقے سے رکھتا ہے. ورنہ نعوذ باللہ اگر دو الہ ہوں تو کوئی کہے کہ نہیں جی پھول تو اس کے سارے پتے ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، دوسرا الہ کہتا کہ جی نہیں اس کے دوسرے رنگ ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ دیکھیں کیا خوبصورتی ہے. ایون آپ دیکھیں یہ جو اسنو کا ٹائم آ گیا ہے، اسنو جب پڑتی ہے، اسنو خوبصورت تبھی لگتی ہے جو جن پہ گرینری ختم ہوئی ہوئی ہوتی درختوں پہ، کیسی موٹی موٹی تہ جم جاتی ہے نا. لیکن وہی اگر کسی گرین درخت پہ بھی جیسے کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو سدا بہار جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہوتے ہیں، ان پہ جب اسنو ہوتی ہے نا تو وہ اس میں وہ خوبصورتی نہیں آتی ہے جو جھڑے ہوئے درختوں پہ اسنو پڑتی ہے تو ایک خوبصورتی آتی ہے. براؤن اور وائٹ کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ اس کی بات ہی الگ ہے. اگر سارے درخت جو ہیں گرین ہوں، پھول بھی ہوں، گلاب بھی ہوں اور اسنو پڑ جائے، وہ خوبصورتی نہیں آئے گی. رائٹ؟ تو یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ تعالی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی رب ہے. دلائل ہیں یہ کہ ہمیں پیدا کرنے والا ایک ہے، سب کچھ چلانے والا ایک ہے، دو بھی نہیں، صرف ایک. ایک منٹ. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکتے. رائٹ؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی یہ سوال کیا ہے؟ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. رائٹ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں. یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے. اور پھر آپ کے ساتھ وہ میں نے کچھ آیات جو ہیں وہ شیئر کی تھی. رائٹ؟ اور پھر ایک واقعہ بھی. اور پھر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ کیا، پانی کے بارے میں اور اسی طرح درختوں کے اگنے کے بارے میں. تو آخر میں پھر کہا جاتا ہے الہ مع اللہ، یعنی الہ مع اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ کوئی اور ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو عبادت کے لائق ہو، جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو. اور واقعی یعنی اس آیت کو سوچ کے اب آپ اس آیت کو آپ کنیکٹ کریں شریعت کے احکامات سے. جو رب، جو خدا الہ اس کائنات کو اتنا آرگنائز بنا سکتا ہے، کیا اس کی شریعت میں کوئی خلل ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، آف کورس ناٹ، چاہے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا؟ سو پتہ یہ چلا کہ یہ رب واقعی عبادت کے لائق ہے، جس نے اس دنیا کو اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا. دیٹس مین کہ وہ جو بھی حکم دیتا ہے، چاہے میرے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اس میں بھی بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو مجھے نہیں سمجھ میں آتی، اکثر نہیں آتی. رائٹ؟ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی اکثر. رائٹ؟ لیکن اس میں بھی بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو گویا کائنات جو ہے وہ انسانی عقل کو کیا کرتی ہے؟ عاجز کر دیتی ہے کہ وہ ایک الہ کو تسلیم کرے. اور پھر بھی انسان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو برابر کرتے ہیں، اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں. لوگ سچے راستے سے ایک طرف ہو کر چلتے ہیں. رائٹ؟ یعنی ہم بار بار قرآن پاک بھرا ہوا ہے کہ یہ کفار جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں زمین و آسمان اللہ نے بنائے، لیکن، اور پھر اس کے بعد بہت سارے جوابات ہوتے ہیں ان کے پاس کہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے اللہ کے پاس. حالانکہ آج ہی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ڈائریکٹ ڈالیں گے ہر وقت کی. امن جعل الارض قرارا،
یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ یہ جو اتنے مزے لوٹ رہے ہو، کس نے بنایا؟ زمین میں زندگی وجود پا سکتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اسباب پیدا کرنے والا کوئی ہے. زمین میں نشو و نما کے اسباب پائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اسباب کا کوئی ہے مالک. زمین کا اپنے محور کے گرد ایک مخصوص انداز میں مستقل گھومتے رہنا، جیسے کہ سورج گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، ایک مکمل ترتیب اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ گھومتے رہنا، کہیں کسی سے نہ ٹکرانا، یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو گیا خود بخود. وہ کون ہے جس نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس پر انسان اپنے گھر بنائے، عمارتیں بنائیں، لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر آنا جانا کریں، کھیت بنائیں، باغات اگائیں؟ کون ہے وہ جس نے زمین کو اس قابل کیا؟ انسان نے؟ میں نے؟ آپ نے؟ کسی سائنٹسٹ نے؟ نہیں. کوئی بنجر زمین ہوتی ہے تو ذرا کر کے دیکھے، کوئی کچھ کر لے، نہیں ہو پاتا. اور کوئی زرخیز زمین ہوتی ہے تو وہاں ذرا سا بھی کچھ بو دیں تو کہتے ہیں کیچڑ میں بھی جو ہے وہاں پھول نکل آتا ہے، گندگی میں بھی پھول نکل آتا ہے. کون ہے وہ؟ اللہ رب العزت. واقعی جب یہ آیات آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب سے کتنے متاثر ہونے لگتے ہیں نا، اور پھر بھول جاتے ہیں ہم. سچی بات ہے، کب سے پڑھ رہے ہیں قرآن، پھر بھول جاتے ہیں. اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. سب یاد رہتے ہیں سوائے اللہ کے. نہ وہ شکر ہے، نہ وہ احساس ہے. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے درمیان دریا بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے دریا بنائے. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ زمین بنا کے چھوڑ دی گئی، ایک زمین ہے اور بس. اللہ تعالیٰ چاہتے تو پوری زمین کو بنجر زمین بنا دیتے، ڈھونڈتے رہو کون سی زمین کیسی ہے. بنجر زمین بہت کم ہے زمین پہ، زیادہ تر ہر طرف آپ کو آسانیاں ملتی ہیں. لیکن صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی بنائے. رائٹ؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی سمتوں میں چلتے ہیں، دریا اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کیا یہ دریا کسی منصوبے کے بغیر چلتے اور بہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلسل چلنے اور بہنے سے یہ ثابت کیا کہ کوئی ایک چلانے والا ہے، بہانے والا ہے، ورنہ یہ سب کچھ آٹومیٹکلی نہیں چل سکتا تھا. سمندر کا ہی پانی لے لیجئے، اگر اس کو کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ تو ٹھاٹے مارتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. کون اس کو واپس لے کے جاتا ہے؟ اگر سارا سمندر کا پانی باہر آ جائے، کیا ہم رہیں گے زندہ؟ آف کورس ناٹ، ہے نا. زمین کے اندر جاری دریاؤں سے لوگ خود پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں اور کھیتوں کو بھی پلاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دریا جاری کرنے سے یہ ثابت کیا کہ صرف وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس سے ڈرا جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، صرف پبلک میں نہیں، تنہائی میں بھی. اور یہی ہے اصل تقوی. پبلک میں تو پبلک کا ڈر ہوتا ہے، رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا، پبلک کا بھی ڈر ہوتا ہے. لیکن انسان کب پہچانا جاتا ہے؟ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان کو جھانکیں، جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے. اس وقت اللہ کا کتنا ڈر ہے، دیٹس the important thing. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، اپنا ڈر، اپنا خوف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وجعل لها رواسي، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے. کیا سینری بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. سوچیے کیا خوبصورت زمین ہمیں عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ جما دیے. وہ سورہ نحل آیت 15 میں آتا ہے کہ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. رائٹ؟ اب زمین پہ پہاڑ کیوں گاڑے گئے؟ جب زمین پیدا کی گئی تھی تو وہ ہل رہی تھی. پتہ ہے نا، یہ بات ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ زمین کیا ہل رہی تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیا. اب ان پہاڑوں نے زمین کو ایک دم ایک ٹھہراؤ دے دی. اگر سوچیں یہ زمین اور کچھ نہیں، سب کچھ ہوتا جو کچھ ابھی پڑا، لیکن یہ زمین ہل رہی ہوتی تو ہمارا حشر کیا ہوتا؟ کوئی چیز ٹھکانے پہ رہتی؟ ہم خود ہی نہیں ٹھکانے پہ رہتے، چیزیں تو دور کی بات ہے. ذرا سا زلزلہ آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے. استغفر اللہ.
سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، کیا تم ان کو دیکھتے ہو؟ اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دی، کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ ان دونوں باتوں کا کمپیئر کریں۔ لقمان سورہ آیت نمبر 10 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو ستونوں کے بغیر، کوئی پلر نظر آتا آپ کو؟ نہیں، کوئی پلر نہیں ہے، بٹ آسمان ٹھہرا ہوا ہے، گر نہیں رہا ہمارے سر پہ۔ اور اسی طرح زمین جو ہے، جو کہ ہل رہی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا پہاڑوں کے ذریعے۔ وہ اس کے بغیر بھی ٹھہرا سکتا تھا، لیکن ہمیں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ دیا گیا سوچ کہ دیکھو آسمان جو سر پہ ہے، جو کبھی بھی گر سکتا ہے، اللہ چاہتا ہے چاہے تو، لیکن وہ گر نہیں رہا۔ اور اس کے نہ گرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ستون ہے وہاں پر، کوئی پلر ہے اس لیے نہیں گر رہا، یعنی اللہ کو انسان وہاں بھی پہچانے گا۔ اور زمین جو کہ ہل رہی تھی، اس کو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے ٹھہرا دیا تاکہ انسان سکون سے زندگی گزار سکے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جس نے دو سمندروں کے مابین جو ہے حد فاصل رکھا ہوا ہے، یعنی ایک فاصلہ رکھا ہوا ہے، یعنی سمندر کا پانی جو ہے اس کی نسبت جو ہے وہ کثف ہوتا ہے، یعنی اس فرق کی وجہ سے، مطلب یہ ہوا اس کا کہ اس فرق کی وجہ سے میٹھا پانی اور سمندر کا کھارا پانی جو ہوتا ہے وہ جدا جدا بہتے ہیں۔ یہ معجزانہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور بھی یہ کام کرنے پہ قدرت رکھتا ہے؟ یعنی یہ سوال انسان کی عقل کو عاجز کر دیتی۔ یہ معجزہ منہ بول کر بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی نمکین اور کھاری سمندر اور میٹھے سمندر کے درمیان جو ہے یہ جو حاجزن کا ورڈ ہے، یہ ان دونوں کو خلط ملط ہونے سے روکے ہوئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں پانی جو ہے آپس میں مل کے پورا ہی پانی کو خراب کرتے، نہیں، ان کے درمیان ایک آڑ موجود ہے۔ سورہ فرقان آیت 53 میں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں یعنی میٹھے اور نمکین کے درمیان رکاوٹ رکھنے سے یہ ثابت کیا، دلائل دیا کہ صرف اور صرف وہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ایک الہ کا ہاں جی، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ اب یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، 1 منٹ رک جائیں، مجھے اسکائپ پہ دیکھنے دیں یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہو رہا ہے۔ میں ڈیٹا آن کرتی ہوں، پھر اس سے کنیکٹ ہوں گی۔ جی، آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ پلیز 1 ٹائپ کر دیں یہاں پہ اسکائپ پہ، میرا خیال ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اوکے، بس ابھی میرا خیال 1 منٹ ہوا، یا بہت دیر سے تو نہیں ڈسکنیکٹ ہوا تھا؟ ہاں، چلیں، یہاں تک سن لیا تھا آپ لوگوں نے نا انشاءاللہ؟ اچھا چلیں، یہاں تک تلاوت میرا خیال ہے اوکے کر رہے ہیں آپ لوگ، رائٹ؟ چلیں، میں اس کی جو ہے نا تلاوت سنتی ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ کنٹینیو رکھوں یا نہیں رکھوں، کیونکہ آگے جو ٹاپک ہے وہ بھی اہم ہے بہت۔ سو پہلے تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ پوری آیات کو غور و فکر سے سنیے، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن پاک آپ کا کھلا ہوا ہونا چاہیے تاکہ آپ محسوس کریں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، رائٹ؟ تو ہم نے بس 2 ہی آیات کی ہیں ابھی، آیت نمبر 60 اور 61 ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60 سے 60 سے۔
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ Sorry, that's repeating. أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ چلیں آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے جو ٹاپک ہے وہ آپ کا دعاؤں سے ریلیٹڈ ہے، اور بھی چیزیں ہیں اس میں، سو انشاءاللہ اس کو ہم کل مکمل کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریمائنڈر پلیز آپ لوگ کا جو اسائنمنٹ دیا ہوا ہے وہ آج رات تک آپ سب نے واٹس ایپ پہ پوسٹ کر دینا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چلیں السلام علیکم.